اس پر اشکال یہ ہے کہ اس روایت کے طرق میں کہیں بھی استنشاق کا ذکر نہیں ہے، اور جب ہم عرب کی تاریخ اٹھاتے ہیں صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ ابوال ابل کو دواؤں میں ڈالتے اور اس کو استعمال کیا کرتے تھے۔ فانطلقوا فلما ساحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم فجاء الخبر في اول النهار فبعث في آثاره قتلوا راعي النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان صحابی کا نام راعی کا نام یسار تھا، اور مسلم کی ایک روایت میں مالوا علی الرعاة فقتلوهم، اس سے معلوم ہوا وہاں کئی چرواہے تھے۔ چلیے فلما ارتفع النهار جاء بهم فامر فجاء الخبر في اول النهار، دن کے ابتدائی میں خبر آ گئی۔ فبعث في آثارهم، آپ نے ان کے پیچھے کچھ لوگوں کو بھیجا۔ حضرت قرز بن جابر بحری رضی اللہ عنہ کو 20 آدمیوں کے ساتھ بھیجا تھا، اور وہ دن چڑھے ان کو پکڑ لائے۔ فلما ارتفع النهار جاء بهم فامر فقطع ايديهم وارجلهم وسمرت اعينهم، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے، ان کی آنکھوں کو پھوڑ دیا گیا۔ یہاں جو کچھ کیا گیا یہ مصلح، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلح سے منع فرمایا، اس کے باوجود آپ نے ایسی صورت کی اجازت کیسے دی؟ علماء نے اس کے مختلف جوابات دیے ہیں۔ نمبر 1، ابن حزم ابن جوزی وغیرہ فرماتے ہیں کہ حضور نے بس طریق قصاص ایسا کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو انہوں نے قتل کیا۔ اس پر یہ اشکال ہے کہ ان کے ساتھ جو مصلح ہوا وہ کئی طرح کا ہوا، اور چرواہوں کے بارے میں یہ بات نہیں پائی گئی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سیر کی روایات سے معلوم ہوتا ہے انہوں نے چرواہوں کے ساتھ مصلح کیا تھا۔ نمبر 2، امام شافعی ابن ساہین اور صاحب ہدایہ کہتے ہیں یہ ابتدا کی حدیث ہے، اس وقت تک قاطع طریق کی سزا کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ نمبر 3، پھر اس کے بعد ناسخ کیا ہے؟ بعض کہتے ہیں آیت المحاربہ ہے، ابن شاہین کہتے ہیں ابراہیم حسین وغیرہ کی وہ حدیث ہیں جس میں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المصلح وارد ہوا ہے۔ نمبر 3، امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ اس قوم کی مخصوص سزا تھی، اس کے بعد یہ سزا منسوخ ہو گئی اور مستقل سزا جو قاطع طریق کی ہے قرآن میں بیان کر دی گئی۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا ویصلبوا وتقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف وسمرت اعینہم، اور ان کی آنکھوں میں گرم سلائی پھیر دی گئی۔ یہاں پر 2 روایتیں ہیں، سمرت بالراء اور سملت باللام۔ بعض تو کہتے ہیں کہ السمل لغت فی السمر، لہذا دونوں کے معنی ایک ہیں، یعنی آنکھوں کو پھوڑ دینا، اور بعض کہتے ہیں سمل کہتے ہیں مطلقاً آنکھ پھوڑنے کو، اور سمر کہتے ہیں گرم سلائی کے ذریعے آنکھ پھوڑنے کو۔ ایک روایت میں ہے فَأَمَرَ بِمَسَامِيرَ فَأُحْمِيَتْ فَكَحَلَهُمْ بِهَا، وَأُلْقُوا فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَلَا يَسْقُونَ، حرہ میں ان کو ڈال دیا گیا، باوجود پانی مانگنے کے ان کو پانی نہیں دیا گیا۔ یہاں پر سوال یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو پیاس لگی ہو اور وہ واجب القتل ہو تو اس کے باوجود اس کو پانی پلایا جائے گا، پھر آخر یہ لوگ جب پانی مانگ رہے تھے تو ان کو پانی کیوں نہ دیا گیا؟ قاضی ایاز فرماتے ہیں صحابہ نے اپنے طور پر کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتہ نہیں تھا، لیکن یہ بالکل بعید ہے کہ صحابہ اتنا بڑا کام بغیر شارع علیہ السلام کی اجازت کے بغیر کر لیں۔ نمبر 2، بعض علماء ارشاد فرماتے ہیں جیسے امام نووی کہ المرتد لا حرمت لہ، مرتد کی کوئی حرمت ہے ہی نہیں، اس لیے پانی نہیں پلایا گیا۔ نمبر 3،
امام خطابی فرماتے ہیں حضور چاہتے تھے مر جائیں، اگر پانی پی لیتے حیات طویل ہو جاتی۔ نمبر 4 امام داؤدی وغیرہ فرماتے ہیں اصل میں انہوں نے سقی اللبن کی نعمت کی ناشکری کی، جس کی سزا میں سقی الماء سے محروم کر دیے گئے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ ان اونٹنیوں کا دودھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتا تھا۔ جس دن یہ قصہ پیش آیا اس کی رات میں دودھ نہیں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکل گیا اللہم عطش من عطش آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دعا بارگاہ رب العالمین میں قبول ہوئی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ کسی کو ان کے پانی پلانے کی طرف توجہ نہ ہوئی۔ چلیے قال ابو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد ایمانهم وحاربوا الله ورسوله۔ یہ ایک روایت کا ٹکڑا ہے جو کتاب حدود میں آ رہی ہے۔ ابو قلابہ سے پوچھا گیا کہ آیا قسامت میں قتل کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ کسی نے کہہ دیا کہ قتل کیا جائے گا، تو ابو قلابہ نے کہا قتل کی گنجائش 3 ہی صورتوں میں ہے۔ اس پر اعتراض کیا گیا کہ عرنیین کا قتل ان میں داخل نہیں ہے۔ ابو قلابہ نے جواب دیا کہ وہ کئی وجہ سے قتل کے مستحق ہیں۔ ہؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد ایمانهم۔ چلیے وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو التياح عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم۔ بنائے مسجد سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرابض غنم میں نماز پڑھتے تھے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ مرابض پاک ہے، اور مرابض میں عادتاً غنم کے ابعار و ابوال پھیلے ہوتے ہیں، یہ ان کے پاک ہونے کی دلیل ہے۔ لیکن دوسرے حضرات کہتے ہیں یہ ابتدا کا قصہ ہے، جب تک مسجد نہیں بنی تھی، جب مسجد بن گئی تھی حکم منسوخ ہو گیا، لیکن عدم الفعل نسخ کی دلیل ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آله وأصحابه مجموعی خلافات التقى اللهم اغفر لنا ومشايخنا وعلمنا وترضى قالوا بالحمد من الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل اللهم اغفرنا واغفرنا واصلح لنا شأننا كله لا اله الا انت أما بعد وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله عنه وارضاه واجزل ثوابه ووفاه واحسنه بذمرة ونفعنا بعلمه قال باب ما يقع في النجاسات والماء، یعنی اگر پانی یا دیگر سیال چیزوں میں نجاست پڑ جائے کیا دونوں ناپاک ہو جائیں گے یا ناپاک نہیں ہوں گے؟ یا پانی تو ناپاک نہیں ہوگا الا کہ اس کے اوصاف متغیر ہو جائے اور مائعات ناپاک ہو جائیں گی۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں امام بخاری نے اس باب میں جو احادیث و آثار ذکر کی ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اسی آخری احتمال کی طرف مائل ہیں، یعنی نجاست پانی میں پڑ جائے تو پانی اس وقت ناپاک ہوگا جب اس میں تغیر ہو جائے، اور دیگر سیال چیزوں میں پڑ جائے تو اس سیال چیز مطلقاً ناپاک ہو جائے گی۔ پانی کا مسئلہ مختلف لکھا، امام بخاری کے پاس پانی کے سلسلے میں کوئی مرفوع روایت ان کی شرط کے مطابق نہیں، ہاں مائعات کے بارے میں ان کے پاس روایت موجود تھی، اس لیے انہوں نے مائعات کے مسئلے سے ماء یعنی پانی کا مسئلہ ثابت فرمایا، اور جو روایت ذکر کی ہے اس سے معلوم ہوتا کہ نجاست پڑنے سے سیال چیز ناپاک نہیں ہوتی۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا ایک چڑیا گھی میں گر گئی تو آپ نے فرمایا القوها وما حولها فطرہ وکلوا سمنکم، چڑیا اور اس کے ماحول کو نکال کر پھینک دو اور اپنا گھی استعمال کر لو۔
اس سے صاف معلوم ہوتا کہ امام بخاری کے نزدیک پانی اور دیگر مائعات کا حکم ایک ہے، اور جب مائعات وقوع نجاست سے بغیر تغیر کے ناپاک نہیں ہوں گی تو پانی بدرجہ اولا ناپاک نہ ہوگا۔ اسی مذہب کے قائل امام ابن شہاب زہری اوزاعی ہیں، اور یہ مالک و احمد اور ابو ثور فرماتے ہیں کہ پانی سیاح وقوع نجاست سے اسی وقت ناپاک ہوگا جب اس کے اوصاف ثلاثہ میں تبدیلی آ جائے، اوصاف ثلاثہ میں سے کسی وصف میں تبدیلی آ جائے۔ ابن جریر طبری نے حضرت عمر، سعید بن مسیب، حسن بصری اور عطا سے نقل کیا کہ پانی اس وقت ناپاک ہوگا جب اجزائے نجاست پانی پر غالب آ جائیں، لیکن امام شافعی، امام طحاوی، ابن منذر، ابو بکر جساس رازی، عبداللہ ابن حبیرۃ الوزیر، موفق ابن قدامہ، امام نووی اور ایک جمع غفیر نے یہ نقل کیا ہے کہ پانی کے اوصاف میں سے اگر کوئی وصف بدل جائے تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ ابن جریر نے جو مذہب نقل کیا وہ مذہب صحیح نہیں ہے، کیونکہ اوصاف کا تغیر غلبہ اجزائے نجاست سے بہت پہلے ہو جاتا ہے۔ ظاہر ان حضرات کی مراد بھی غلبہ اجزائے نجاست سے نجاست کے اوصاف کا غلبہ، یعنی رنگ یا بو یا مزہ میں تبدیلی آ جائے، لیکن ابن جریر نے جو الفاظ حضرت عمر وغیرہ کے نقل کیے ہیں وہ اس تعویل سے میل نہیں کھاتے ہیں۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم۔ جمہور علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ پانی کے اندر دار مدار قلت و کثرت پر ہے۔ اگر پانی کثیر ہو تو بغیر تغیر کے ناپاک نہ ہوگا، اور اگر یسیر ہو تو ناپاک ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد امام شافعی، امام احمد فرماتے ہیں قلتین و ما فوقہما کثیر ہیں، اور ان سے کم یسیر اور قلیل ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب میں بڑا زبردست اختلاف ہے، 12-13 اقوال ہیں۔ ان کا مشہور مذہب تو یہ ہے کہ دار مدار مبتلا بھی کی رائے پر ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ دار مدار تحریک پر ہے۔ اگر پانی حرکت دینے سے، ایک طرف حرکت دینے سے سارا متحرک ہو جائے تو قلیل ہے، ورنہ کثیر ہے۔ پھر حرکت میں اختلاف ہے، بعض تحریک بالید، بعض تحریک بالوضو اور بعض تحریک بالاغتسال کے قائل، اور ایک قول یہ ہے کہ دار مدار صبغ پر ہے۔ اگر رنگ ڈال دیا جائے اور سب رنگین ہو جائے تو قلیل ہے، ورنہ کثیر۔ بعض کہتے ہیں تقدر پر دار مدار ہے، یعنی اگر پانی استعمال کرنے سے گندلا ہو جائے تو قلیل ہے، ورنہ کثیر۔ اور بعض کہتے ہیں دار مدار مساحت اور پیمائش پر ہے، اگر ایک خاص مقدار میں ہو تو کثیر ہے،
ورنہ قلیل. پھر کثیر کی تحدید میں بڑا زبردست اختلاف ہے. قیل 7 فی 7 وقیل فی 8 فی 8 وقیل 10 فی 10. یہی قول سب سے زیادہ مشہور ہے. صاحب ہدایہ اور قاضی خان عوام کی سہولت سے اسی کو اختیار فرمایا ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ امام محمد نے اس قول سے رجوع کیا ہے اور پہلے قول کو اختیار فرمایا. وقیل 15 فی 15 وقیل 12 فی 12 وقیل 20 فی 20. یہ سارے اقوال فقہاء کرام نے اپنے اپنے اندازے کے اعتبار سے کہے ہیں. کسی حدیث سے ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے. احادیث سے یا تو ان لوگوں کا مسلک ثابت ہے جو کہتے ہیں کہ دار مدار تغیر اوصاف پر ہے، اور یا پھر ان لوگوں کا مسلک ہے جو قلتین کے قائل ہیں. اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جو مسلک نقل کیا جاتا ہے کہ دار مدار مبتلا بھی کی رائے پر، یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عادات میں ہے کہ جب کسی مسئلے میں کوئی نص واضح نہیں ملتی تو امام صاحب اس مسئلے میں اپنی طرف سے فیصلہ نہیں سناتے، مبتلا بھی پر دار مدار رکھ دیتے ہیں. جیسے نماز میں عمل کثیر ہے، اس میں بھی امام صاحب نے مبتلا بھی پر دار مدار رکھا ہے. جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ اوصاف کے تغیر سے پانی ناپاک ہو جاتا، وہ ایک روایت پیش کرتے ہیں جو ابو امامہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہے. ان الماء طہور لا ينجسه شيء الا ما غلب على طعمه او لونه او ريحه رواه ابن ماجہ. لیکن امام شافعی، امام احمد وغیرہ اکابر محدثین کہتے ہیں کہ یہ حدیث محدثین کے نزدیک ثابت نہیں. ہاں البتہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اس مسئلے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، یعنی اگر پانی کے اوصاف میں تغیر ہو جائے تو پانی ناپاک ہو جائے گا. تو اب مالک و شاہ احمد کا مذہب اجماع سے ثابت ہو گیا، اور جو لوگ قلتین کے فرق کے قائل ہیں وہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث اذا بلغ الماء قلتین لم يحمل الخبث او لم ينجس رواہ ابو داؤد والترمذی وغیرہما کو دلیل میں پیش کرتے ہیں. اس روایت کی سند میں بڑا اختلاف ہے، اسی لیے بہت سے علماء قاضی اسماعیل مالکی، حافظ ابن عبد البر وغیرہ نے اس کو غیر ثابت مانا ہے اور کہتے ہیں اصلاً یہ ابن عمر کا قول ہے، کسی راوی کو وہم ہو گیا، موقوف کو مرفوع شکل میں پیش کر دیا. لیکن ابن خزیمہ، ابن حبان اور ابن جریر طبری وغیرہ اس کو صحیح کہتے ہیں، اور اس کی بات اسانید کے متعلق امام ابن مندہ فرماتے ہیں اسناد صحیح علی شرط مسلم. کچھ مجھے ابن مندہ کی عبارت میں تردد سا ہو گیا، تو ایک جماعت اس حدیث کو صحیح قرار دیتی ہے. جو لوگ قلتین کو نہیں مانتے وہ اس کی مختلف تعویلات و توجیحات کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ قلتین کی حدیث قہقہا سے ضعیف نہیں ہے. جو لوگ حدیث قہقہا کو حجت مانتے ہیں انہیں قلتین کی حدیث بھی حجت ماننا چاہیے. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان اکابر کو یہ حدیثیں
معتبر طریقوں سے نہیں پہنچ پائے، اس لیے انہوں نے اپنی بلاد و انصار کے آثار کو سامنے رکھا اور اسی کو معمول بہا بنا لیا۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ قلتین کی حدیث میں اجمال ہے، امام ابن دقیق العید نے اسی لیے اس کو چھوڑ دیا اور اس پر عمل نہیں کیا، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ قلتین سے مراد عرب کا بڑا مٹکا ہے جس میں 2 کلہ میں 500 رطل پانی آتا ہے۔ اور جو حضرات کہتے ہیں پانی کو کوئی نجاست سے ناپاک ہو جائے گا، وہ بلوغ قلب اور اسی طرح سے مستيقظ کے بیدار ہونے پر پانی میں ہاتھ ڈالنے کی ممانعت وغیرہ روایات سے استدلال کرتے ہیں، لیکن دوسرے حضرات یہ کہتے ہیں کہ ان روایتوں کا خاص محمل ہے، یہ حد قلتین سے نیچے ہیں، اس لیے پانی ناپاک ہو جائے گا یا مشکوک ہوگا۔ حجاز کے ضرور چھوٹے ہوتے تھے، اسی میں وہ ہاتھ ڈالتے تھے، تو حضور نے جو ممانعت کی ہے اس مخصوص صورت میں فرمائی ہے، یعنی ان ضرور کے متعلق فرمائی ہے جو حجاز میں رائج تھے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلتین کو معیار نہیں بنایا، انہوں نے تغیر اوصاف کو معیار بنایا ہے، اور یہی بات حدیث صحیح سے معلوم ہوتی ہے۔ انصاف کی بات یہ ہے کہ میاہ کے مسئلے میں مالک و احمد کا مذہب سب سے اقویٰ، پھر قلتین کا مذہب دوسرے درجے میں ہے، مگر انسان کو اپنے دین کے بارے میں محتاط طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ ہمارے ان بلاد و انصار میں پانی کی فراوانی ہے، اس لیے امام ابو حنیفہ ہی کے مذہب پر عمل کرنا چاہیے تاکہ سب مذاہب پر پاکی حاصل ہو جائے۔ چلیے بسم الله الرحمن الرحيم وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال وقال الزهري لا باس بالماء ما لم يغيره طعم او ريح او لون۔ زہری فرماتے ہیں کہ پانی کے جب تک اوصاف ثلاثہ میں تغیر نہ پانی پاک ہے، یہی مالک کا مذہب اور امام احمد کی ایک روایت ہے، اور جیسا کہ میں نے بتایا دوسری روایت میں وہ قلتین وما فوقہما میں فرق کے قائل، یہی امام شافعی کا مذہب ہے۔ امام ابو حنیفہ نے رائے مختلف بھی پہ دار مدار رکھا۔ چلیے وبه قال وقال حماد لا باس بريش الميتة وقال الزهري لا باس بریش المیتہ، میتہ کے پر میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ میتہ کے پر کا مسئلہ مختلف فیہا ہے۔ امام ابو حنیفہ، مالک، داؤد ظاہری، ابن منذر مزنی فرماتے ہیں کہ پاک ہے، یہ احمد کا مشہور قول ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اصح قول میں اور امام احمد دوسری روایت میں فرماتے ہیں ناپاک۔ یہ اختلاف اس بات پر مبنی ہے کہ پر کے اندر حیات ہوتی ہے، یعنی جن کے نزدیک حیات نہیں ہوتی وہ الگ ہونے کے بعد ناپاک نہیں ہوگا، اور جن کے نزدیک حیات ہوتی ہے ان کے نزدیک الگ ہو کر وہ میتہ کی حیثیت رکھتا ناپاک ہو جائے گا۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ اس مسئلے سے قطع نظر یہ مسئلہ ہے کہ ریش میتہ پاک ہے یا ناپاک۔ بخاری نے یہاں لا کر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ حماد ابن ابی سلیمان کہتے ہیں اگر میتہ کا پر پانی میں گر جائے تو کوئی حرج نہیں، اس سے ظاہر ہے کہ میتہ کے پر کے گرنے سے پانی میں تغیر نہیں ہوتا، تو معلوم ہوا کہ پانی میں تغیر نہ ہو تو پانی ناپاک نہ ہوگا۔ چلیے وقال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره أدركت ناسا من سلف العلماء ينبسطون بها ويدهنون فيها لا يرون به بأسا
وقال زہری فرماتے ہیں عظام موتا کے بارے میں جیسے ہاتھی دانت وغیرہ کہ حضرات کے سلف اس کے کنگھے کو استعمال کرتے اور اس کے ظروف میں تیل رکھتے اور اس کو استعمال کرتے. عظام میتا کا مسئلہ مختلف فیہا. امام سفیان ثوری امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں پاک ہے. یہی مالکیہ حنابلہ کا ایک قول ہے اور امام شافعی فرماتے ہیں ناپاک ہے. یہی مالک و احمد کا مشہور قول ہے اور ابن منذر کا مذہب ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے طہارت کے قول کو اختیار کیا اور فرماتے ہیں وہ ثواب. امام بخاری نے یہ اثر لا کر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہاتھی دانت ناپاک ہوتا ہے لیکن لوگ اس کو استعمال کرتے تھے کیونکہ اس سے تغیر نہیں ہوتا ہے. معلوم ہوا طہارت و نجاست میں دار مدار تغیر پر ہے. چلیے. وقال ابن سیرین و ابراہیم لا بأس بتجارت العاجل. ابراہیم اور ابن سیرین کہتے ہیں آج کی تجارت میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. آج کی تفسیر میں علماء کے 4 اقوال ہیں. نمبر 1 ناب الفیل، نمبر 2 علم الفیل، نمبر 3 الذبل بالذال المعجمہ زہر السلحفات البحریہ. اور ابو علی قالی یہ تیسری تفسیر خطابی نے کی. ابو علی قالی کہتے ہیں کل عظم ہر ہڈی آج کہلاتی ہے. آج کی تجارت ابراہیم نخعی نے اجازت دی ہے. امام شافعی و احمد منع کرتے ہیں. حنفیہ کے ہیں گنجائش ہے. چلیے. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن قارة سقطت في سمن فقال ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم. القوها وما حولها. اس کے بعد تمام ہندی نسخوں میں لفظ ساقط ہو گیا فطرحوه. یہ زیادتی تمام نسخ مصریہ میں موجود ہے اس لیے یہاں حاشیے پر ما حولها کے بعد صاد کی علامت بنا کر فطرحوه لکھ لو. وَكُلُوا سَمْنَكُمْ اور اپنا گھی کھا لو. القوها وما حولها اس کو اور اس کے ماحول کو گرا دو. اس یہ حکم جامد میں تو مجمع علیہا، مائع میں اختلاف. جمہور کہتے ہیں مائع وقوع نجاست سے ناپاک ہو جائے گا. زہری اوزاعی کی رائے یہ ہے کہ ماء اور مائع میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کا ایک ہی حکم ہے. وقوع نجاست سے بغیر تغیر کے مائعات ناپاک نہ ہوں گی. یہی امام بخاری کی رائے ہے اور دلیل میں انہوں نے اس روایت کو پیش کیا ہے. اس میں مطلقاً سمن کا ذکر ہے، جامد اور غیر جامد کی کوئی قید نہیں ہے. لیکن اس روایت میں اختلاف ہے. دار مدار زہری پر ہے. پھر زہری سے یہ روایت مالک، سفیان بن عیینہ اور اوزاعی نقل کرتے ہیں. اوزاعی کی روایت میں سمن جامد کا لفظ ہے اخرجہ احمد. مالک اور ابن عیینہ کے تلامذہ میں اختلاف. ان کے بعض تلامذہ تو سمن جامد کہتے ہیں جیسے امام مالک سے ابن مہدی اور ابن قاسم نے نقل کیا، لیکن اور اکثر تلامذہ جامد کی قید ذکر نہیں کرتے. یہی بات بعینی ابن عیینہ کے تلامذہ میں پائی جاتی ہے. ان کے حفاظ تلامذہ حمیدی، امام احمد وغیرہ تو جامد کی قید ذکر نہیں کرتے. اور طیالسی، اسحاق بن راہوے وغیرہ
جامد کی قید ذکر کرتے ہیں. اب جمع بین روایات کا تقاضا یہ ہے کہ روایات مطلقہ کو روایات مقیدہ پر محمول کیا جائے اور اس کا قرینہ خود روایات مقیدہ مطلقہ میں موجود ہے. فرمایا گیا القوہا وما حولہا، اس کو اور اس کے ماحول کو گرا دو. اور ظاہر ہے کہ ماحول جامد میں پایا جاتا ہے، مائع اور سیال میں ماحول نہیں ہوتا ہے. لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں یہ قصہ حجاز کا ہے، اور حجاز میں سمن جامد کہاں ہوتا ہے. مگر علامہ نے شاید مدینہ طیبہ کا سفر زمانہ سرما میں نہیں کیا، ورنہ وہاں پر بھی سردی کے زمانے میں گھی جم جاتا ہے. البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس زمانے میں بڑی بڑی پختہ عمارات بن گئیں، کنڈیشن بن گیا، اس لیے گھی وہاں ٹھنڈا ہوتا ہے، جم جاتا ہے. اور عہد صحابہ میں چھوٹے چھوٹے مکانات ہوتے تھے، وہ گرم ہو جاتے تھے، اس میں گھی کے جمے ہوئے ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. اور غور تو کرو، ابن شہاب زہری اس حدیث کے راوی ہیں، وہی یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ گھی میں کوئی چیز گر جائے اس کو نکال پھینکو، باقی گھی پاک ہے، خواہ وہ سیال ہو یا جامد ہو. اگر ان کے پاس یہ روایت بلفظ جامد ہوتی یا وہ جامد اور زائد کے فرق کے قائل ہوتے تو مطلق فتویٰ کیوں لگاتے. یہیں سے یہ بات معلوم ہو گئی. یہ جو ابو ہریرہ کی روایت نقل کی جاتی ہے، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن فارۃ سقطت فی سمن فقال ان کان مائعا ان کان جامدا فالقوها وما حولها وان کان مائعا فلا تقربوا، رواہ ابو داود والترمذی وغیرہما. ثابت نہیں ہے، اسی لیے وہ واضح ہے. امام ترمذی نے امام بخاری سے نقل کیا ہے کہ یہ روایت خطا ہے، اور ابو زرع راضی، ابو حاتم راضی، امام دارقطنی وغیرہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت وہم ہے. اور جن لوگوں نے اس کی تصحیح کر دی، جیسے امام محمد ابن زہری، ابو محمد ابن حزم ظاہری یا اور بعض دیگر حضرات، انہوں نے اس نکتے کی طرف توجہ نہیں کی ہے. یہاں تو امام بخاری نے اجمال ہی سے کام لیا، کتاب الذبائح میں پہنچ کر مسئلے کو صاف اور واضح فرما دیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ سمن جامد کی تعریف کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ علماء نے اس کی 2 تعریفیں کی ہیں. نمبر 1، اذا فتح الوعاء لم يصل بسرعت لم يتراد بسرعت، برتن کا منہ کھولا جائے تو جلدی جلدی نہ بہے. اور بعضوں نے کہا ہے کہ جس میں قوت امساک ہو اور نجاست کا اثر ایک طرف سے دوسری طرف منتقل نہ ہوتا. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فارة سقطت في سمن فقال خذوها وما حولها فاطرحوه. قال معن حدثنا مالك ما لا أحصيه يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة. مطلب اس کا یہ ہے کہ روایت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے 4 طرح نقل کی جاتی ہے. نمبر 1، عن ابن شہاب عن النبی صلی اللہ عن ابن شہاب عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نہ میمونہ کا ذکر ہے نہ ابن عباس کا. نمبر 2، عن ابن عباس میمونہ، ابن عباس اور میمونہ دونوں کا واسطہ مذکور ہے. نمبر 3، صرف ابن عباس کا واسطہ ہے.
نمبر 4 صرف میمونہ کا واسطہ ہے۔ تو اب امام بخاری یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ مالک بن عیسیٰ نے اس روایت کو جو مجود الاسناد پیش کیا ہے وہ ان کا وہم نہیں ہے، بلکہ انہوں نے امام مالک سے بار بار اسی طرح سے سنا ہے۔ اب اس سے یہ معلوم ہو گیا امام مالک سے جو اس کے خلاف منقول ہے وہ اسباب اختصار ہے، وہی کبھی دونوں وسائل چھوڑ دیتے اور کبھی ایک کو چھوڑتے تھے۔ وبه قال حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن همام بن منبه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامه كهيئتها اذا طعنت تفجر دما اللون لون الدم والعرق عرق المسك۔ فرماتے ہیں جو زخم بھی کسی مسلمان کو جہاد میں لگتا ہے قیامت کے دن ایسا تازہ ہو جائے گا جیسا مارنے کے وقت ہوتا ہے، خون بہہ رہا ہوگا، رنگ خون کا ہوگا اور خوشبو مشک کی ہوگی۔ اسماعیلی کہتے ہیں اس روایت کو ترجمہ کے ساتھ مناسبت نہیں۔ بعض دیگر علماء فرماتے ہیں مصنف نے اس سے مشک کی طہارت بیان کی ہے کیونکہ عطا اور حسن بصری اس کو ناپاک کہتے ہیں، لیکن یہ تقریر بالکل بے معنی ہے، یہاں تو طہارت کا مسئلہ ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 3 بعض علماء فرماتے ہیں بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تغیر اوصاف کا اثر ہوتا ہے۔ دیکھو یہی خون اس دنیا میں بدبو کی وجہ سے ناپسند ہے اور آخرت میں بدبو کے خوشبو سے تبدیل ہو جانے سے یہ خون محمود ہو جائے گا۔ معلوم ہوا تغیر اوصاف مؤثر۔ نمبر 4 بعض علماء فرماتے ہیں کہ امام بخاری علیہ الرحمہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک وصف کا تغیر مؤثر ہے، اور ربیعۃ الرائے وغیرہ نے جو 2 وصف کے تغیر کا اعتبار کیا ہے وہ قول مرجوح ہے۔ چلی عرف مانے خوشبو چلی وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب البول في الماء الدائم۔ باب البول فی الماء الدائم، ماء دائم میں پیشاب کا بیان۔ دائم بعض تو کہتے ہیں راکد کے معنی میں ہے اور بعض کہتے ہیں دائم وہ پانی کہلاتا ہے جو گھومتا ہے جیسے حوض کا پانی، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ مائع راکد رکا ہوا پانی اور مائع دائم وہ پانی ہے جس کے نیچے سے سوت ہو اور وہ اوپر کو ابلتا نکلتا۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ مائع دائم میں پیشاب کرنا ناجائز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، لیکن اس کی علت یہ نہیں ہے کہ پانی ناپاک ہو جائے گا، پانی تو تغیر سے ناپاک ہوتا ہے۔ علت ممانعت یہ ہے کہ فی الفور ناپاک نہ ہو تو نہ ہو، آہستہ آہستہ ناپاک ہو جائے گا، بار بار پیشاب پڑنے سے یہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اور یا امام بخاری نے یہ اشارہ کیا کہ اس وقت پیشاب کر دو گے تو دوسرے وقت میں ضرورت پر اس پانی کے استعمال میں کراہت ہوگی۔ امام بخاری نے اس ترجمے سے ان لوگوں پر رد کیا ہے جنہوں نے نہیں عن البول فی الماء الدائم کی روایت سے یہ استدلال فرمایا ہے کہ پانی میں اگر نجاست پڑ جائے گی تو پانی مطلقاً ناپاک ہو جائے گا، خواہ اس کے اوصاف ثلاثہ میں تغیر نہ ہو۔ امام بخاری اس کی تردید کرتے اور یہ بتاتے ہیں کہ ممانعات نجاست کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ بعد میں استعمال کرنے میں گرانی ہوگی، اس گرانی کی وجہ سے ہے، یا اس وجہ سے ہے کہ فی الفور ناپاک نہ ہو
تو نہ ہو، آہستہ آہستہ سڑ کر خراب ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ سمجھیے کہ اگر مائع کثیر ہے تو پیشاب کرنا حرام ہے اگر جاری ہے، اور اگر مائع قلیل جاری ہے یا مائع قلیل یا کثیر غیر جاری ہے تو اس کے اندر علماء کے دو اقوال ہیں، بقول پیشاب کرنا حرام ہے اور بقول مکروہ ہے۔ چلیے وبه قال حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب قال اخبرنا ابو الزناد ان عبد الرحمن بن هرمز الاعرج انه حدثه کیا پڑھے ہے مجنون کہیں کا، ان عبد الرحمن بن هرمز الاعرج انه حدثه انه سمع یہ احمد کتنی بار بتایا کہ صفت علم اول کی ہوتی ہے، علم اول عبد الرحمن ہے، یہ منصوب ہے، انا کا اسم ہے، لہذا صفت بھی منصوب ہوگی۔ اتنی موٹی بات تجھ کو معلوم نہیں، جانور کہیں کا۔ چل بس انه حدثه انه سمع ابا هريره انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الاخرون السابقون، وباسناده قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يدري ما يغتسل فيه۔ نحن الاخرون السابقون، ہم آخر بھی ہیں اور سابق بھی ہیں۔ اس حدیث کی ترجمے کے سے کوئی مناسبت نہیں معلوم ہوتی۔ ابن بطال تو کہتے ہیں کہ حمام نے یہ کہ یہاں دو حدیثیں تھیں، حمام نے دونوں کو جمع کر دیا، ترجمے کے مطابق حدیث ثانی حدیث اول نہیں۔ اس پر اشکال یہ ہے کہ روایت میں حمام کا کوئی تذکرہ نہیں۔ ابن بطال کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ دونوں حدیثیں ایک ساتھ سنی ہوں، اس لیے ایک ہی ساتھ بیان کر دیں۔ اس پر اشکال یہ ہے کہ پھر نحن الاخرون السابقون کے بعد وہ باسناد ہی کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ صحیح اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کی بھی ترجمے کے ساتھ مناسبت ظاہر ہے، اور حاصل یہ ہے کہ جیسے ہم لوگ زمانے کے اعتبار سے آخر ہیں اور قیامت میں اٹھنے کے اعتبار سے سابق و اول ہیں، اسی طرح پیشاب جب پانی میں گرے گا تو وقوع کے اعتبار سے آخر ہوگا اور استعمال کے اعتبار سے ثابت ہوگا۔ صحیح بات یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث کا ایک صحیفہ حمام اور عبد الرحمن بن ہرمز الاعرج نے تیار کیا۔ صحیفہ حمام آج بھی بجن سے ہی موجود اور پورا کا پورا مسند احمد میں موجود ہے اور الگ بھی چھپ چکا۔ عبد الرحمن بن ہرمز الاعرج کا صحیفہ بھی حمام کے صحیفے کی طرح سے اکثر ان حدیثوں پر مشتمل تھا جو حمام کے صحیفے میں تھی، اور دونوں کی ابتدا حدیث نحن الاخرون السابقون بیدا انہم اوتوا الکتاب من قبلنا واوتیناہ من بعد سے ہے۔ اس لیے امام بخاری نے یہ یاد دلانے کے لیے کہ یہ روایت صحیفہ اعرج سے تعلق رکھتی ہے، اس کے ابتدائی حدیث کا ابتدائی ٹکڑا ذکر کر دیا۔ اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ اگر کسی صحیفے سے کوئی روایت لی جائے تو کیا اس کو الگ روایت کر سکتے ہیں؟ بعض حضرات منع کرتے ہیں، اکثر حضرات اجازت دیتے ہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں بڑا معتدل انداز اختیار کیا اور وہ اس صحیفے کی روایت کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ان حمام بن منبہ قال هذا ما حدثنا به ابو هريرة الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذكر احادیث ومنها كذا۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں کوئی ایک خاص طرز نہیں اختیار کیا، کہیں تو وہ صحیفہ حمام کی طرف اس کی حدیث اول کا ایک ٹکڑا لا کر اشارہ کر دیتے ہیں اور کہیں نہیں کرتے۔ یہی انہوں نے صحیفہ اعرج میں کیا ہے۔ یہ اشارہ دیتے ہیں کہ صحیفہ کی روایات لینے میں
کسی چیز کے التزام و اہتمام کی ضرورت نہیں، روایت مقصودہ لے لینا جائز ہے۔ لا یبولن احدکم فی الماء الدائم،